جی، شعر اشوب نظم کے تیسرا اور چوتھا بند ہمارے شاعر نذیر اکبر آبادی نے جو آگرے کی معاشی زوال کی اور بدحالی کا جو ذکر کیا پہلے دو بندوں میں، اس کا جرنل بتایا تھا مجموعی طور پہ کہ لوگوں کے گھروں میں مفلسی اور غربت اور بدحالی اور بے روزگاری ایسے آ چکی ہے کہ جیسے پانی کا بند ٹوٹتا ہے اور ہر گھر میں پہنچتا ہے۔ اب شاعر اس کی ترتیب دیتا ہے، صراف، بنیے، جوہری اور سیٹھ سوکار، یہ پانچوں جو نام لیے ہیں شاعر نے، جو پانچوں کاروباروں کا ذکر کیا ہے، جو ان پانچ کاروبار کرنے، یہ امیر اور دولت مند طبقہ ہوتا ہے۔ صراف سونے کا کام کرنے والے، کاروبار کرنے والے سنیارے، بنیے کہتے ہیں خشک میوہ جات بیچنے والے جو تاجر ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے ہوتے ہیں، جوہری ہیرو جواہرات کا کاروبار کرنے والے، سیٹھ امیر طبقہ، دولت مند طبقہ، ساہوکار جو روپیہ پیسہ سود پہ دیتے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ آگرے کے حالات پہنچ چکے ہیں، اس نہج پہ زوال آ چکا ہے کہ جو دولت مند لوگ تھے، جن کے پاس ہر وقت روپیہ پیسہ نقد صورت میں پڑا ہوتا تھا، دیتے تھے سب کو نقد کیش، جتنا پیسہ مانگا ان کے پاس سے ملا۔ شاعر کہتا ہے ان کی حالت بھی یہ ہو چکی ہے کہ وہ پہلے لوگوں کو نقد کیش جتنا مانگو دے دیا، اب وہ کیا ہیں، وہ بھی ادھار کھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ یہ بدحالی کی انتہا پہ شاعر لے کے جا رہا ہے، جو شعر اشوب کا جو اصل اس نظم کا یا اس کی جو سانچہ ہے اس کے اندر اس نظم کو اور اپنے خیالات کو ڈھال رہا ہے۔ بازار میں اڑے ہے پڑی خاک بے شمار، شاعر کہتا ہے کہ ایسے کاروبار ٹھپ ہوئے کہ بازاروں میں خاک اڑتی ہے، کوئی گاہک نظر نہیں آ رہا، کوئی چیز لینے والا نظر نہیں آ رہا۔ آگے کہتا ہے کہ جو دکانیں ہیں نا، بازار دکاندار اپنی دکانیں سجا کے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں ان کی حالت یہ ہے جیسے کہ تشبیہ دے رہا ہے کہ جو چور ہوتے ہیں نا اور ان کو پکڑ لیا ہے پولیس نے تو انہیں قطار در قطار بٹھا دیتے ہیں اور خاموش بیٹھے ہیں، اب وہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے ہیں۔ جو چوری کرنی تھی، جو انہوں نے ادم مچانا تھا وہ مچا چکے، کھیل اپنا کھیل کھیل چکے، اب جو ہے کیا کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بیٹھے ہیں نا جب قطار در قطار، وہ بے بس ہیں، ان کا کوئی بس نہیں چل رہا کہ وہاں پہ وہ بھاگ سکیں، یا کچھ ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں لگ چکی ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جو دکاندار ہیں نا آگرے کے بازاروں میں بیٹھے ہوئے، وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے قیدی قطار بند قطار کی صورت میں بیٹھے ہوں، اور بازاروں میں خاک اڑ رہی ہے، چیز بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لینے والا ہے؟ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، مفلسی ہے، غربت ہے۔ محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی نہ ہاتھ آئے، وہ جو اب یہاں پہ اس نے بات کی تھی نا تجارت کرنے والے تاجر امیر طبقے کی، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہاتھ کی محنت مشقت کرتے تھے، محنت مزدوری کر رہے ہیں، وہ محنت بھی کرتے ہیں یا کرنے کے لیے نکل آئے تو کہ جی کوئی کام ہے تو ہمیں بتائیں، یا تو کام ہی کوئی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، اگر کام ہے تو ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر ہے تو ہمیں کہتا ہوں کہ 100 روپے دیہاڑی ہے تو اس کے پاس ہو سکتا ہے کہ 20 روپے جو مالک ہے وہ دے رہا ہے دیہاڑی کے۔ کہتے ہیں محنت سے ہاتھ پاؤں کی کوڑی، کوڑی بالکل پائی پیسہ، ایک پھوٹی کوڑی کہتے ہیں نا جیب میں نہیں ہے، غربت کی انتہا، وہ بھی ہاتھ نہ آئے، یعنی وہ بھی نہ ملے، بیکار کب تلا کوئی قرض اور ادھار کھائے۔ جب کاروبار بند ہے، کوئی انکم آمدن آ نہیں رہی، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے مانگ کے ادھار کھا رہے ہیں، کوئی اپنا بھرم ان کا سفید پوشی کا ٹوٹ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ تو کہتے ہیں کب تلک، کہ چلو ایک دفعہ کسی سے ادھار لیا، 2 دفعہ لیا، 3 دفعہ، لیکن کب تک ادھار لیں گے، وہ واپس بھی تو کرنا ہے۔ محنت سے تو کمائی کے لیے، روزگار کے لیے کوئی چیز ہی کوئی نہیں ہے، کہاں سے کما کے ان کو دیں۔ دیکھوں جسے وہ کرتا ہے رو رو کے ہائے ہائے، آتا ہے ایسے حال پہ رونا ہمیں تو ہائے، افسوس کر رہے۔ دیکھوں جسے وہ کرتا ہے، جسے جہاں پہ کاروباری لوگ بے بس ہیں، وہاں پہ محنت مزدوری کرنے والے بے بس ہیں، ہر ایک طرف آہوزاری ہے، رونا ہے۔ تو یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ خدا کسی دشمن کے کاروبار کو بھی بند نہ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی دولت مند ہے، امیر ہے، اس کی آمدن اگر زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، کروڑوں میں ہے، جتنی بھی، تو
وہ اس کے مطابق چل رہے، اور وہیں پہ ایک مزدور ہے یا ایک ایسی پہلے دوسرے گریڈ کا آفیسر ہے، ملازم ہے، تو اس کی آمدن کیا ہے، وہ کم ہے، تو دونوں کا گزارا تو ہو رہا ہے، کما رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کسی کا کاروبار بند نہ ہو۔ جو لاکھوں کروڑوں کمانے والا تھا اس کا بھی کاروبار ٹھپ ہو گیا، جو دیہڑی دار مزدور تھا، پہلے گریڈ کا ملازم تھا، کوئی ان کا بھی کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کسی کا بھی اللہ کرے، کسی سے مراد کہتا ہے کسی دشمن کا بھی، جو آپ کی جان کا دشمن ہے، اسے بھی معاشی تنگ دستی نہ دکھائے، اسے بھی مفلسی کا دروازہ، مفلسی کا منہ جو ہے نا اس کی طرف نہ کھلے، اسے بھی اللہ تعالیٰ غربت سے بچائے۔